दोस्तों, एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब के साथ मुखातिब हुआ। ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने सुना है कि मुसलमानों का दीन सच में उस आखिरी नबी का दीन है जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। ऐ खलीफा दुवम, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे इन सवालात का इस तरीके से जवाब दिया कि इन जवाबात को मेरी अक्ल तस्लीम कर ले, तो मैं अपना दीन छोड़कर आपके दीन की पैरवी करूंगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम वाकई में कोई सवाल करना चाहते हो तो तुम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। तब वो यहूदी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा और निहायत अदब व एहतराम से मुखातिब हुआ, ऐ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने अपनी इल्हामी किताबों में सुना है कि ये दीन एक सच्चे नबी का दीन है। अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं ताकि उनके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मैं आपके दीन की पैरवी कर सकूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि ऐ इब्ने आदम, मुझसे जो भी सवालात करना चाहते हो बिला झिझक कहो, मैं तुम्हें उनके सही सही जवाब दूंगा। तब वो शख्स कहने लगा, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पांव है, ना जिस्म है, सारे का सारा मुंह है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जमीन पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हर वक्त चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रूए जमीन पर ऐसा कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा किया गया था। मेरा चौथा सवाल यह है कि आपका दीन कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे मगर पेशाब और पाखाना ना करेंगे, ये आखिर कैसे मुमकिन है। मेरा पांचवा सवाल यह है कि वो ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके साए में इंसान 100 साल तक चलता रहे, इसका साया फिर भी खत्म ना हो। मेरा छठा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी उम्र खुद तो 50 साल थी लेकिन उसके बेटे की उम्र 100 साल थी, यानी वो बेटा अपने बाप से 50 साल बड़ा था। मेरा सातवां सवाल यह है कि इस जमीन पर ऐसे कौन से इंसान थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया। फिर आठवां सवाल यह है कि इस जमीन पर ऐसे कौन से दो जानवर थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया था। मेरा नवां सवाल यह है कि वो अल्लाह ताला के ऐसे कौन से पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पर भेजा था। वो पैगंबर न जिन्न थे, न इंसान और न ही फरिश्ता थे। मेरा 10वां सवाल यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में से किसी के साथ अल्लाह ताला ने कोई कलाम किया था? अगर कलाम किया था तो किससे कलाम किया था और क्या कलाम किया था? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पांव है, न जिस्म है, बस मुंह ही मुंह है। तो ऐ बंदा खुदा, तुम अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि वो चीज दोजख की आग है। दोजख की आग हर चीज को खा जाती है। दोजख की ये आग काफिरों और मुशरिकों को इस तरह खाएगी जैसे कोई सदियों से भूखा जानवर हो। इस जहन्नम की आग से बचने के लिए लोग रो रो कर तड़प तड़प कर मौत की दुआ मांगेंगे, लेकिन उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल यह था कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त चलती ही रहती है, तो वो चीज पानी है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए पानी को मुंतखब किया। नाजरीन, पानी के चलने में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक ये भी राज रखा है कि अगर तुम हिदायत के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे, जैसे पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। जिस तरह इंसान दुनिया में नाउम्मीदवार और परेशान रहता है, अल्लाह के रास्ते पर चलने से खुद ब खुद मंजिलें आसान हो जाती हैं। तुम अल्लाह की राह पर चलो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सा दरख्त है जो बहुत जल्द उगाया गया था। तुम्हारा तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वो दरख्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एकदम जमीन से उगाया था। 40 दिन तक मछली के पेट में रहने की वजह से आपका सारा गोश्त गल चुका था और जिस्म गलने की वजह से आप रो रो कर अल्लाह ताला से सेहतयाबी की दुआ मांगने लगे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े फौरन आपकी दुआ कबूल की और जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आराम के लिए एक सायादार और फलदार दरख्त उगाओ। और अल्लाह के हुक्म से एक ही लम्हे में जमीन से फलदार सायादार दरख्त निकल आया। इस दरख्त पर लगे फल को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हो गए। बस ये वही दरख्त है जो जमीन से बगैर पानी के एक लम्हे में पैदा हुआ था। अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन उनको हाजत पेश नहीं आएगी।
تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر ہو تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے؟ تو اے ابن آدم وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، بالکل اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم تم جان لو کہ ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے نہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ تو ابن آدم وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا تو اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا۔ اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش اس طرح زمین میں دفنا دے۔ اس طرح یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ تو اے ابن آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہر ایک انسان نے اللہ سے یا اللہ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا
کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تیرا خدا ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق اور مالک ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا تھا، بے شک اے خدا، تو بہت عظمت اور بڑائی والا ہے، ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچان کر اگر دوبارہ اپنا خدا مان لیا تو تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تم زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسانوں کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کو تلاش کرے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں فلاح پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس کہ یہ انسان دنیا کے عیش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر کھو گئے ہیں، وہ یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار دنیا میں بھیجا جائے، وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کی کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آمین۔